میرا سوال یہ تھا کہ شیخ میں سے کسی نے سوال کیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس دنیا میں امیری زندگی یا آ، اچھی آرام والی زندگی گزار سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسی زندگی نہیں گزاری جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ سب کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلتے، آپ پیٹ پہ پتھر باندھ کے وہ جنگ لڑ رہے. تو شیخ ایسے وہ غربت میں کیوں زندگی گزارنا پسند کیے؟ اس کی کچھ رہنمائی جاننی تھی سیرت سے. جزاکم اللہ خیرن. بارک اللہ. جی شکریہ. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری شریعت میں حلال اور جائز طریقے سے مال کمانا اور اس مال سے فائدہ اٹھانا، اچھی زندگی گزارنا، یہ ہماری شریعت میں حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے. یہ اس وقت تک جائز ہے جب تک وہ مال آپ کے لیے فتنے کا سبب نہ بنے، جب تک اس مال کا آپ غلط استعمال نہ کریں. بلکہ کئی ساری عبادتیں تو ایسی ہیں جو مال کے ذریعہ سے آپ کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کے یہاں یہ تصور ہے کہ ہماری شریعت رہبانیت سکھلاتی ہے، ہماری شریعت یہ بتاتی ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، مال و دولت کے پیچھے نہ پڑو، تو ایسا نہیں ہے ہماری شریعت میں. ہماری شریعت میں جائز طریقے سے آپ زیادہ سے زیادہ مال کما سکتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں ملیں گی. کئی سارے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اگر موجودہ کرنسی میں ان کی پراپرٹی کو آپ کنورٹ کرو گے تو اربوں کی پراپرٹی ان کے پاس تھی، وہ اتنے امیر تھے. تو صحابہ کرام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ان کی اتباع کرنے والے تھے. تو مال کمانا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے مال جمع نہیں کیا، یا آپ کے پاس مال آتا تھا تو فوراً اسے صدقہ کر دیتے تھے، لوگوں کو بانٹ دیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا نہیں تھا. بھائی غزوات ہوتے تھے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوتا تھا. تو جس طرح سے دوسرے لوگوں کو حصہ ملتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص حصہ ہوتا تھا، وہ ملتا تھا انہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بچا بچا کے رکھتے نہیں تھے، اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی، زہد والی زندگی، اپنے لیے خود اختیار کی تھی. اگر کوئی آدمی زہد والی زندگی اختیار کرتا ہے اور اس پر وہ قانع رہتا ہے اور وہ جزا فضا نہیں کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی فضیلت والی بات ہے. یعنی انسان نے اللہ سے اور آخرت سے اتنا لو لگا لیا ہے کہ دنیا کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی اور دنیا کے مال و جائیداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ایسا وہ آسانی کے ساتھ کر پا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دولت کمانا جائز ہے حلال طریقوں سے، امیر بننا جائز ہے حلال طریقوں سے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو شریعت کی جانب سے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی قناعت پسند ہے اور وہ دنیا میں اسے دلچسپی نہیں ہے، مال و دولت کمانے میں اسے دلچسپی نہیں ہے، جمع کرنے میں دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل طور سے آخرت پر اس کی توجہ ہے، تو یہ چیز بھی ایک فضیلت کا سبب ہے، فضیلت کا باعث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعلیٰ درجے کی قناعت پسندی تھی، اعلیٰ درجے کا زہد تھا. کیونکہ دولت آنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمع کر کر کے رکھا نہیں، بلکہ اس کو فوراً خرچ کر دیتے تھے. تو یہ اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے شیخ اسی سے ریلیٹڈ شیخ وہ حدیث میں شاید پڑھا یا سنا ہو، آپ رہنمائی فرمائے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دے کہ مجھے فقیر رکھنا، یا اللہ مجھے فقیروں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا، کیونکہ جو غریب رہ گئے وہ 500 سال پہلے جنت میں جائے. شیخ یہ حدیث صحیح ہے؟ ہاں بالکل، اللہ کے فقر کی اپنی فضیلت ہے، اور یہ حدیث فقر کی فضیلت میں سے ہے. لیکن وہ فقیری کب؟ ایسی فقیری جس فقیری کے اندر انسان قناعت پسند ہو، اس کا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو. ایسی فقیری نہیں جو انسان کو غلط کاموں تک لے جائے، ایسی فقیری نہیں جو انسان سے کفر کروا لے. اگر انسان کے اندر اتنا ایمان ہے، اس کا ایمان اتنا قوی ہے کہ فقیر رہتے ہوئے بھی وہ غلط چیزوں کی طرف نہیں جائے گا، زہد اختیار کرتے ہوئے بھی وہ غلط چیزوں کی طرف نہیں جائے گا، تو یہ فقیری جو ہے قابل تعریف ہے، اور اس سے مراد یہی فقیری ہے. تو دیکھیے، نہ تو فقیری فی نفسی ہی قابل تعریف ہے،
نہ تو مالداری فی نفسی قابل تعریف ہے. ایسی مالداری جو آپ کو غلط راستے پر لے جائے وہ مذموم ہے. ایسی فقیری جو آپ کو غلط راستوں پر لے جائے وہ مذموم ہے. بھائی ایک کہاوت ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا. فقیری ایسی چیز ہے کہ انسان کفر کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں. کتنے ایسے لوگ جو اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں مال کے لیے, بہت غریب ہوتے ہیں, جب غریبی سے تنگ آ جاتے ہیں اپنا دین چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین اختیار کر لیتے ہیں جہاں سے ان کو مالی مدد مل رہی ہوتی ہے. تو فقر کی وجہ سے انسان کفر بھی کر بیٹھتا ہے. تو اگر فقر ہوتے ہوئے انسان قانع ہے تو یہ فقر جو ہے قابل تعریف ہے. لیکن ایسی فقیری جو آپ کو غلط راستوں پر لے جائے وہ فقیری مذموم ہے, یا ایسی مالداری جو فتنے کا باعث ہو وہ مالداری مذموم ہے.